جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. محترم سامعین و حضرات، رمضان المبارک یعنی بابرکت مہینہ جلد ہی ہماری زندگیوں کے اندر آنے والا ہے۔ یقیناً ہمارے دلوں کے اندر اس مہینے کی بہت قدر ہے، بڑی منزلت ہے، ہمیں اس کا بڑا احترام ہے، ہمیں اس کا بڑا انتظار ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو کیا اس کی طرف توجہ دلائی ہے، متوجہ کیا ہے؟ کیا ہم نے اس مہینے کے فضائل، اس مہینے کی عبادات کو اپنے بچوں کے سامنے، اپنے اہل خانہ کے سامنے رکھا ہے تاکہ وہ اس کی تیاری کریں اور غفلت سے کام نہ لیں؟ اس لیے کہ رمضان کی تیاری کروانے کا حکم دینا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں صحابہ کرام کو اکٹھے کرتے اور خطبہ دیتے جس میں انہیں رمضان کی آمد کی خوشخبری سناتے تھے، رمضان کی فضیلت اور اہمیت کی پیش نظر اس کی تیاری کے سلسلے میں توجہ دلاتے تھے۔ ایسے ہی آپ خطبہ ارشاد فرماتے اور آپ نے فرمایا: اے لوگو، عنقریب تم پر ایک عظیم الشان مہینہ آنے والا ہے۔ اس مبارک مہینے کے اندر ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کے روزے فرض کیے، اس کے قیام کو اپنی خوشنودی کا ذریعہ قرار دیا، تو جس شخص نے اس ماہ میں ایک چھوٹا سا کام بھی سر انجام دیا، اس نے دیگر ماہ کے فرائض کے برابر نیکی حاصل کر لی۔ یہ صبر اور ہمدردی کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جو ہماری زندگیوں کے اندر اللہ کی توفیق سے آنے والا ہے، جس میں اللہ اپنے بندوں کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: جس نے کسی روزے دار کو افطار کروایا، روزے دار کے روزے میں کمی کے بغیر اس کے روزے دار کے برابر ثواب حاصل کر لیا اور خود کو جہنم سے آزاد کر لیا۔ یا اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر شخص تو روزے دار کو افطار کرانے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ آپ نے فرمایا: جس نے روزے دار کو پانی کا ایک گھونٹ پلایا یا دودھ کا ایک گھونٹ پلایا یا ایک کھجور کے ذریعے اسے افطار کروایا تو اس کا اجر اسی کے برابر ہے اور اس کے لیے بھی جہنم سے آزادی ہے۔ اور یہ روایت مشکات کے اندر موجود ہے۔ ماہ رمضان کے مہینے سے، ماہ رمضان سے پہلے اس کے مقام، اس کی عظمت، اس کی فضیلت، اس کے مقصد اور اس کے پیغام کو اپنے ذہن میں تازہ کریں تاکہ اس کی برکات سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں، اور اس بات کا پختہ ارادہ کریں کہ ہم اس مبارک مہینے میں اپنے اندر تقویٰ کی صفت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، جو کہ روزے کا اصل مقصد ہے، جو کہ روزے کا اصل مطلوب ہے۔ ان معمولات کی تحدید کر لیں، ان کو محدد کر لیں، چن لیں جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان حقوق العباد کو بھی محدد کر لیں جو حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان معلومات کی ایک لمبی فہرست بنائیں جنہیں رمضان المبارک میں ہم نے ادا کرنا ہے۔ اگر ہمارے ساتھ ڈیوٹی کے تقاضے ہیں، کام کاج کے تقاضے ہیں، اور ہم عبادت کے لیے خود کو بالکل فارغ نہیں کر سکتے، تو کم از کم ہم وہ کام گن سکتے ہیں جن کو ہم رمضان کی خاطر چھوڑ سکتے ہیں، اور وہ کام بھی گن سکتے ہیں جن کو ہم مؤخر کر سکتے ہیں، لیٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کریں، رمضان کے کاموں کا خاکہ اپنے ذہن کے اندر بنائیں، شیڈول اور جدول اپنے ذہن کے اندر بنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کریں۔ جتنے بھی ہماری زندگی کے اندر سابقہ گناہ ہیں، جانے میں ہوئے ہیں، انجانے میں ہوئے ہیں، ان سے ہم اللہ سے صدق کے دل سے توبہ کریں، اور ساتھ ساتھ جو ہمارے روزے رہ گئے ہیں ان کو بھی پورا کریں،
اور اس کے بعد جو اہم عبادت ہم نے رمضان کے اندر کرنی ہے روزہ، اس کے لیے جسمانی طور پہ، عقلی طور پہ، عملی طور پہ اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو منسلک رکھیں، اس کو اپنے ساتھ منسلک رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔